الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے جس موضوع پر جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بعض صورتوں اور مخصوص آیات کی ترغیب۔ اگر ہم دیکھیں تو پورا قرآن پاک جو ہے بہت ہی عظمت والا ہے، اور جس پر قرآن پاک نازل ہوا اس کی ذات مبارکہ بھی بہت عرف و اعلیٰ ہے، اور ہم اس حوالے سے یہ بات کریں گے کہ جن آیات مبارکہ کی، جن صورتوں کی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ترغیب دلائی، ان میں سے میں آپ کے سامنے چند ایک پیش کروں گا۔ حضرت ابو سعید رافع بن معلیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا میں تجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن پاک کی باعظمت صورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نکلنے لگے میں نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں آپ کو قرآن پاک کی باعظمت صورت سکھاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، یہ 7 آیت مبارکہ ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا۔ یہ جو سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں، یہ 7 آیات مبارکہ ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن پاک کی باعظمت صورت ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، یہ تہائی قرآن پاک کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ اخلاص کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ تہائی قرآن پاک کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یقیناً میرے خیال میں 5-7 سیکنڈ کی بات ہے، لیکن تہائی قرآن کے برابر دیکھیں، 10 پارے پڑھنے کے برابر انسان کو ثواب ملتا ہے۔ دوستو، بھائیو، بزرگوں اور معزز سامعین و ناظرین، کتنا دیکھو عظمت کی بات ہے، کتنا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اگر ہم قرآن پاک سے محبت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کتنا ہمیں بھی اجر ملے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پاک پڑھے؟ صحابہ کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا، سورۃ اخلاص قرآن پاک کی تہائی حصہ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ علیہ وسلم، ہر رات تہائی قرآن پاک پڑھنے کی ہم میں سے ہر بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ یہ بات مشکل معلوم ہو گئی۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سورۃ اخلاص ہے یہ تہائی قرآن پاک کے برابر ہے۔ یہ جو بندہ ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیتا ہے، اس کو 10 پارے پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنا بڑی عظمت کی بات ہے۔ دوستو، بزرگوں اور معزز سامعین و ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد کے بارے میں فرمایا، یہ تہائی قرآن پاک کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے 2 حدیث مبارکہ جو پیش کی سورۃ اخلاص کے بارے میں، یہ تہائی قرآن پاک پڑھنے کے برابر ان کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں اس سورت یعنی سورۃ اخلاص سے پسند کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، بلا شبہ اس کی محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی۔ اللہ اکبر۔ جو قرآن پاک سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔
دوستو، بھائیوں، بزرگوں اور معزز سامعین و ناظرین، اگر ہم ایک پارہ تلاوت قرآن پاک نہیں کر سکتے، ڈیلی 10 پارے نہیں کر سکتے، پورا قرآن پاک دن رات کے اندر مکمل نہیں کر پاتے، دوستو ہمیں چاہیے سورۃ اخلاص پڑھنی چاہیے، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی چاہیے، سورۃ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً انشاءاللہ بعض صورتوں کے انشاءاللہ فضائل ان کے بیان کرتے رہیں گے، لیکن میں نے آپ کے سامنے چند ایک فضائل اور چند ایک آیت مبارکہ کی آپ کے سامنے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی ترغیب دلائی آپ کے سامنے پیش کی۔ رب العالمین سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، باری تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔